اے خدا تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں، وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے۔ تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے۔ تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو، اور راست دلوں پر تیری صداقت۔ میں خدا کا بہت ہی شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ آج پھر آپ سب کا خیر مقدم کر سکتا ہوں۔ میں یہ کلام زندگی پروگرام خدا کی محبت کا اشتہار ہے، اعلان ہے، اور مجھ پر یہ رحم ہوا ہے کہ یاد دلا دوں آپ کو، آپ اس کی نظر میں بہت قیمتی ہیں، اور اس کی شفقت جو دائمی ہمیشہ تک رہنے والی ہے، اس کی محبت وہ آپ کے لیے ہے، وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ اور آج بھی سنتے سنتے کچھ ہوگا دل میں، آپ محسوس کر سکو گے اس کا پیار، اور مجھے معلوم نہیں آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ اس کے پیار کو قبول کریں گے، اور وہ آپ کے لیے کچھ ایسا کام کرے گا کہ آپ بھی حیران ہوں گے، دیکھنے والے بھی تعجب کریں گے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ کی طرح میری یہ دعا ہے کہ اس پروگرام کو دیکھتے دیکھتے آپ کو خدا ایسی باتیں دکھا دے جن کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نظر نہ آئیں تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے، لیکن خدا چاہتا نہیں ایسا ہو۔ وہ کسی کی بربادی سے خوش نہیں ہوتا، وہ تو برکت دے کر خوش ہوتا ہے، اس لیے تو بار بار بلاتا ہے۔ اور یہ جو پروگرام آپ دیکھتے ہیں کلام زندگی، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں حلیمی اور فروتنی کے ساتھ آپ تک خدا کے پیار کی یہ آواز پہنچا دوں کہ میرے بیٹے دیکھ، میری بیٹی دیکھ۔ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے انسان کے دل کی دو حالتیں، ایک ایسی حالت ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور ایک ایسی حالت ہے جس کا نتیجہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے خدا کی حمد پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف ہلاکت ہے، اور ایک وہ حالت ہے جب انسان کے دل میں خدا کے لیے حمد اور تعریف اور تمجید اور بڑائی، جیسے سمندر میں سے لہریں اٹھتی ہیں، موجیں مارتی ہیں، اس طرح انسان کے اندر سے اس کی روح جیسے موجیں مارتی ہے اور خدا کی حمد اور بڑائی کرتی ہے۔
ایسا شخص کہتا ہے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہم دیکھ سکیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہمارے خیالات کس قسم کے ہیں، ہماری زندگی کا راستہ کس طرف کو ہے، اور اس کا انت اور اس کا آخر کیسا ہوگا، کیونکہ یہ انتخاب پر ہے، ہمارے چناؤ پر ہے یہ بات۔ خدا انتظار کرتا ہے، خدا انتظام کرتا ہے، خدا آواز دیتا ہے حالات کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، لوگوں کے ذریعے سے۔ مبارک ہے وہ جو سن لے، جو سن لے اسے دکھائی دینے لگتا ہے، جو سن لے اس کی بات اسے دکھائی دینے لگتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی کا ذکر ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے زبور 52واں زبور۔ ایسا لکھا، اے زبردست تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے؟ شرارت پر فخر کرتا ہے۔ ایک اور آدمی کا ذکر ہے خدا کے کلام میں، اس کا ذکر یہ ہے کہ وہ خدا کی شفقت پر، خدا کے کلام پر اور اس کی شفقت پر فخر کرتا ہے۔ لیکن یہ آدمی زبردست ہے، بہت طاقتور ہو گیا ہے، بہت کامیاب ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے، آئے زبردست تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے؟ خدا کی شفقت دائمی ہے، تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ یہ شرارت کی زندگی، یہ شرارت کا راستہ جس میں تو کامیاب ہو کر زبردست ہو گیا ہے، اس کا حشر بہت ہولناک ہونے والا ہے۔ خدا کی محبت، خدا کی شفقت جو دائمی ہے، لا تبدیل ہے، سب کے لیے تجھے آوازیں دے رہی ہے۔ تو سن سکتا ہے تو سن لے، تجھے خدا کی محبت آواز دے رہی ہے، اور تیرا فخر شرارت پر ہے۔ تو سوچتا کامیاب ہو جائے گا اس سے۔ یہ ہے خدا کا کلام، آئے زبردست تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے؟ خدا کی شفقت دائمی ہے، رہنے والی چیز خدا کی محبت ہے، شرارت نہیں۔ اور دیکھ شرارت پر فخر کرنے کا کیا نتیجہ ہوا؟ تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے۔ ایجاد کرنے کی طاقت خدا نے تجھے بخشی ہے، تو بہت نئی نئی چیزیں پیدا کر سکتی ہے، بہت نئے نئے کام کر سکتا ہے، لیکن اچھے کام کے بجائے خرابیوں کی تو ایجاد کرتا ہے، شرارت ایجاد کرتا ہے۔ آئے دغا باز، تیری زبان تیز استرے کی مانند ہے، قتل کرتا ہے تو اپنی زبان سے، تجھے اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا، تجھے کسی کا ڈر نہیں، کسی کا لحاظ نہیں۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ شرارت پر اتنا فخر ہو گیا، تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ دیکھ میرے بیٹے، دیکھ میری بیٹی، تیری پسند کا کیا حال ہوا ہے۔ پسند تو اچھی چیزوں کو کرنا چاہیے، اور تو بدی کو پسند کرنے لگا ہے۔ جھوٹ کو صداقت کی بات سے، جھوٹ کو سچائی سے زیادہ پسند کرنے لگے ہو۔ آئے دغاباز زبان، تو مہلک باتوں کو پسند کرتی ہے۔ مہلک بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج نہیں ہوتا، کہتے صاحب یہ ایسی مہلک بیماری ہے، یہ تو مار ڈالے گی، یہ تو لے کے جائے گی بیماری ساتھ، ایسے ایسے کہتے ہیں ڈر کے مارے۔ مہلک، خطرناک، ہولناک، بھینکر۔ وہ ایسی باتوں کو تجھے، تیرا پیار ہو گیا، ایسی باتیں تجھے اچھی لگنے لگی ہیں جو موت کی طرح منہ پھاڑے ہوئے ہیں تیرے لیے، تیری بربادی کے لیے۔ اور ادھر خدا کی شفقت ہے، خدا کی محبت ہے جو دائمی ہے، بدلتی نہیں ہے، وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان خدا کی نہ سنے، یہ خدا کی پسند نہیں ہے، خدا ایسا چاہتا نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے، ہوتا ایسا ہی ہے۔ اگر انسان نہ سنے خدا کی
اور خدا سے ٹکر لے تو ٹوٹ جائے گا۔ متکبر آدمی جس کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، وہ خدا سے ٹکر لیتا ہے۔ پہلے انسان سے ٹکر لیتا ہے، اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ انسان سے ٹکر لیتا ہے، پھر اس کی مت ایسی ماری جاتی ہے کہ خدا سے ٹکر لیتا ہے، وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے تو مہلک باتوں کو پسند کرنے لگا، خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا، وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمے سے نکال پھینکے گا، زندوں کی زمین سے تجھے اکھاڑ ڈالے گا۔ صادق بھی اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ ایسا برا حشر ہوگا کہ لوگ ہنسیں گے، رونے والا نہیں کوئی ہوگا، اور خدا آوازیں دے رہا کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، دیکھ کیا حال ہے تیرا، کس چیز پر تیرا فخر ہے، کس چیز کی وجہ سے تو کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا زبردست ہوں، میں مضبوط ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ ایسا کہنے لگتا ہے انسان، ایسا کہنے لگتے ہیں لوگ۔ اسے کہہ رہا ہے خدا تو زبردست ہے، کتنا ایک زبردست ہے تو، کتنا زبردست ہو گیا ہے۔ خدا کا مقابلہ کر سکے گا؟ خدا کا مقابلہ کر سکے گی کبھی؟ دیکھ تجھے خدا کی محبت آواز دے رہی ہے، زبردست، تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے؟ یہ فخر کرنے کے لائق چیز نہیں ہے، تو ڈرنے کے لائق چیز ہے۔ اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اس سے تو ڈرنا چاہیے کہ انسان کا ایسا برا حال ہو جائے کہ زبان شرارت ایجاد کرے، زبان تلوار سے کاٹے، تلوار کی طرح کاٹے، اور انسان کی پسند ایسی چیزوں کی طرف جائے، ایسی چیزیں پسند آنے لگے جن کا نتیجہ بہت ہی خطرناک اور مہلک ہے، ڈراؤنا ہے۔ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ، کوئی بندی ایسی جگہ پہنچ جائے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، جیسے میں خدا کے حضور دعا کر رہا تھا، خدا ہماری آنکھیں کھول، دکھا دے، دکھا دے، اس سے پہلے کہ دکھ بڑھیں تو دکھا دے، تو دکھا دے۔ کاش کہ کوئی دیکھ لے آج۔ کہاں ہو میرے پیارے بھائی، کہاں ہو میری پیاری بہن؟ میری دعا یہ ہے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہوں وہ آپ پر اس کا تعلق، آپ سے اس کا تعلق نہ ہو، اور اگر ہے تو یہ تو خدا کے پیار کی آواز ہے آپ کے لیے۔ دیکھو کیا لکھا ہے، ایک اور آدمی کے لیے ذکر لکھا ہے اس کا، لیکن میں تو خدا کے گھر کے ہرے درخت کی مانند ہوں، خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں، خدا کے گھر میں ہوں، میں تو جیتے جی خدا کے گھر میں ہوں۔ مجھے تو یہی ایسا لگتا ہے کہ میرا تو گھر خدا کا گھر ہے، میرا تو سبھی کچھ خدا کا ہے۔ یہ کتنا پیارا رشتہ خدا کا انسان کے ساتھ، اور انسان کا خدا کے ساتھ، کہ اسی زندگی میں انسان کو ایسا لگے کہ جیسے خدا نے مجھے لے جا کے اپنے باغ میں پیڑ کی طرح قائم کر دیا ہے، خدا کے گھر میں زیتون کے پیڑ کی مانند ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں گا مرنے کے بعد، نہیں، اسی زندگی میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پیڑ ہوں جسے خدا نے لے کے اپنے باغ میں قائم کر دیا ہے، وہاں باغ میں لگایا، اپنے باغ میں لگایا مجھے دیکھتا ہے میرا باپ، میرا باغبان مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ کتنا پیارا رشتہ ہے۔ میرا توکل عبدالآباد خدا کی شفقت پر ہے۔ اس کو کہا جا رہا تو شرارت پر کیوں توکل کرتا ہے، تو تکبر کرتا ہے شرارت پر۔ اور یہ ایک اور شخص ہے، وہ کہہ رہا میرا توکل ہے ہمیشہ کے لیے خدا کی شفقت پر، خدا کی محبت پر میرا توکل ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو بہک گیا، پھٹک گیا، اب اس کا سارا فخر، اس کا سارا تکبر اس بات میں، گھمنڈ اس بات میں ہے کہ میں بہت زبردست ہوں، اور پھر اس کی زبان، اس کی زندگی، اس کی پسند سبھی کچھ برباد ہے، اور نتیجہ خدا سب کو معاف کرے، خدا سب کو بچائے، سب کو توفیق دے، دیکھنے کی توفیق دے کہ وہ کہاں ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ لیکن ایک یہ شخص ہے کہہ رہا میرا توکل، یہ دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے، میرا توکل عبدالآباد
ہمیشہ کے لیے. جیسے وہاں لکھا ہے خدا کی شفقت دائمی ہے, خدا کی محبت دائمی ہے, تو اس محبت پر میرا توکل بھی ہمیشہ کے لیے ہے. اور وہ دوسرا آدمی جس کا توکل ان چیزوں پر ہے جو برباد ہو جانے والی ہیں, اور وہ ان کو حاصل کر کے سوچتا میں بہت مضبوط ہو گیا ہوں, میں بہت زبردست ہوں, کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی مجھے میری جگہ سے ہٹا نہیں سکے گا. توبہ توبہ. ایسے تکبر کرنے والے کو, گھمنڈ کرنے والے کو خدا پیار سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تکبر تجھے تباہ کر دے گا, یہ تیرا گھمنڈ تجھے کھا جائے گا, تیرا کچھ نہیں رہے گا. ادھر دیکھ میری طرف, میری شفقت دائمی ہے, میں نے تجھے پیار کرنا بند نہیں کیا, میں کبھی تجھے پیار کرنا نہیں چھوڑ سکتا میری بیٹی, میرے بیٹے. لیکن یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. بجائے اس کے کہ تیرا توکل مجھ پر ہو اور میں تجھے برکتوں سے مالا مال کر دوں, تیرے اندر تکبر اس بات کا ہے کہ تو جو چاہے کر سکتا ہے, تو جو چاہے کر سکتی. لکھا ہے لوگ اس پر ہنسیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ وہ آدمی ہے, جب وہ برباد ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں, یہ وہ آدمی ہے جس نے خدا کو اپنی پناہ گاہ نہ بنایا بلکہ اپنے مال کی فراوانی پر بھروسہ کیا اور شرارت میں پکا ہو گیا. لوگ کہیں گے یہ جب برا حال ہوگا تو لوگ ہنسیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھو اس نے کیا کیا تھا اپنی زندگی میں, شرارت میں پکا ہو گیا تھا, اب دیکھو سبھی کچھ ریت کی طرح سبھی کچھ گرتا چلا جا رہا ہے اس کا. لوگ یہ کہیں گے, خدا ایسا نہیں کہتا ہے. خدا تو یہ کہہ رہا ہے زبردست, تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے؟ کب تک فخر کرے گا تو ان باتوں پر؟ چھوڑ انہیں. میری محبت تیرے لیے ہمیشہ کے لیے, میری شفقت دائمی ہے, وہ ہے جس پر فخر کرنا چاہیے. میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں. میرا توکل عبدالآباد خدا کی شفقت پر ہے. میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا کیونکہ تو نے یہ کیا ہے. ایک وہ آدمی ہے جو اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیا کچھ کر لیا اپنی زندگی میں کتنا زبردست ہو گیا ہوں, میرے مال کی فراوانی, میرے پاس بہت مال ہے, میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ایک یہ شخص ہے, ایک یہ شخص ہے جو کہہ رہا ہے خداوند میرا تو بھروسہ ہمیشہ تیرے پیار پر ہے, تیری شفقت پر ہے, تو نے مجھے پیار کیا ہے, مجھے تو تیری پناہ کی ضرورت ہے, اور اس کی وجہ سے میرے دل میں شکر گزاری ہے. میرا دل تیرا شکر گزار ہے کیونکہ میرے پاس تو جو کچھ ہے وہ تو نے دیا ہے, جو کچھ میرے لیے ہو رہا ہے وہ تو نے کیا ہے. دیکھو کتنی خوبصورت زندگی ہے یہ. میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے. کتنے کام ہیں میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن, خدا آپ کے لیے خود کرنا چاہتا ہے. شرارت کی ضرورت نہیں ہے, جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. کہتے کہ جھوٹ کے بغیر دنیا میں کام نہیں چلتا, اس کا مطلب ہے خدا کچھ نہیں کر سکتا, خدا سچ بولنے والوں کے لیے کچھ نہیں کرتا. جیسے خدا کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں شیطان نے اور جھوٹ بولنے والوں کے لیے آزادی ہے. ارے وہ آج بھی خداوند ہے, وہ تخت پر ہے, عالم بالا پر تخت نشین ہے, انسان اس سے ٹکر نہیں لے سکتا. جیسے ہوا ریت کو اڑا کے لے جاتی اسی طرح شرارت کو اڑا کے لے جاتا ہے. وہ صبر کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, موقع دیتا رہتا ہے, انتظار کرتا رہتا ہے. پیارے بھائی, میری پیاری بہن, میں تو منت کر سکتا ہوں آپ کی, میں تو خدا کے پیار کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر کسی کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے, کہاں جا رہی ہے, آئے میرے مالک آنکھ کھول دے, آنکھ کھول دے کہ دکھائی دے جائے کہ کس چیز کا سہارا لے لیا ہے, کس چیز پر گھمنڈ پیدا ہو گیا ہے, کیسا خطرناک راستہ چن لیا. دکھا دے خدا, دکھا دے.
کاش کہ تیرے پیار کی آواز کسی کے دل کی تہ تک پہنچے اور وہ اندر دیکھ سکے کہ تیری آواز کتنی میٹھی ہے اور کتنے پیار سے تو نے ہاتھ بڑھا کے کہا میری بیٹی میرے پاس آ، میرے بیٹے میرے پاس آ۔ جن چیزوں کی وجہ سے تو فخر کر رہا ہے ان کی وجہ سے تو روئے گا، اور جو کچھ میں تیرے لیے کر دوں گا اس کی وجہ سے تو شکر گزاری کرے گی، شکر گزاری کرے گا۔ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جسے خدا دکھا دے گا، کیونکہ ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے اور اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ لگتا ہے اچھا ہے، ہر ایک آدمی شرارت کر کے کامیاب ہو رہا ہے، بے ایمانوں کی اس وقت ان کا بازار گرم ہے، ان کا سبھی کچھ انہیں کے لیے ہے۔ بڑے بڑے اونچے طبقے پر لوگ پہنچ کر ایسی ایسی بے ایمانیاں کر رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی اس آدمی کو ابھی تک پیاس نہیں بجھی، اور کتنا پیسہ چاہیے اور کیا کریں گے؟ کیونکہ انسان کی جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے اتنی خوراک کم ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے یاد ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا بتاؤں آپ کو، بہت کھاتا تھا میں تو، صبح کے وقت 3 پراٹھے کھا جاتا تھا۔ اب عمر بڑھ رہی ہے تو ایک کھاتے وقت بھی ذرا خدا سے کہنا پڑتا ہے خدا جی میں ایک کھا لوں تو ہاضمے کی توفیق دینا۔ لیکن مشکل کی بات یہ کہ جہاں انسان کی عمر بڑھتی ہے، ضرورتیں کم ہوتی ہیں، لالچ بڑھتا رہتا ہے کہ مجھے اور مل جائے، اور طاقت ملے، اور زبردست ہو جاؤں۔ ارے خدا اتنا دینے کو تیار ہے، کہتا میری شفقت دائمی ہے، میرا پیار کبھی کم نہیں ہوگا، تو ان چیزوں پر کاہے کو فخر کرنا، ان چیزوں کے پیچھے کیوں مرنا اور مارنا؟ وہ کہتا میرا پیار تیرے لیے ہے، آجا میرے پاس، ایک دفعہ میرے پیار کا تو تجربہ تو کر کے دیکھ میری بیٹی میرے بیٹے۔ آپ کہو گے یہ کہاں ہے پیار، کیسے پتہ لگے گا؟ میں ہمیشہ آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ خدا نے اپنی محبت گناہ گاروں کے لیے ظاہر کی ہے۔ ایسا شخص جو بھٹک گیا ہے اور اپنی شرارت کی وجہ سے اب رو رہا ہے، نتیجہ بہت برا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے لیے خدا کا جو کلام ہے اس کو انجیل کہتے ہیں، اس کو انجیل کہتے ہیں۔ انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوشی کی خبر، اور یہ خدا کی محبت خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس نے یہ کہا ہے میرے پاس آؤ، دیکھو کتنی کتنی چیزیں وہ دینے کو تیار ہے۔ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آرام ہم خریدتے ملتا نہیں، کتنے کتنے پیسے دیتے، اپنا گھر چھوڑ کے جاتے دوسری جگہوں پہ کہ وہاں آرام ملے گا، ملتا ہے کتنی دیر کے لیے، پھر ویسے کہ ویسے ہی، پھر وہیں کے وہیں واپس، پھر آ گئے وہیں پہ چلے تھے جہاں سے ہم، وہ والی بات ہوتی، پھر آ گئے وہیں پہ چلے تھے جہاں سے ہم۔ وہ کہتا میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، جیسے دنیا دیتی ویسے نہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جس کا ذکر ہے کہ خدا کی شفقت دائمی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ یہ خدا کی شفقت دائمی ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ آپ نے اس کے پیار کی آواز سنی ہے؟ مجھے معلوم نہیں آپ کی کیا ضرورت ہے، سوچ لینا، اپنا راستہ پہچانو۔ وہ آپ سے پیار سے کہہ رہا ہے میری بیٹی میری طرف دیکھ، پھر تجھے دکھائی دینے لگے گا۔ میرے بیٹے دیکھ میری طرف، تجھے دکھائی دینے لگے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خدا کی محبت کا پرچار۔ خدا کے کلام میں بڑی صفائی سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی مرضی سے جینا چاہے اور خدا کی مرضی کی پرواہ نہ کرے تو پھر وہ بگڑتا چلا جاتا ہے
اور اس کا سب کچھ بکھر جاتا ہے, کچھ نہیں رہتا. مگر یہ خدا کی خوشی نہیں ہے. خدا ایسا نہیں چاہتا. خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس پاس رہیں, وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے. یہ خدا کی خوشی ہے. تو ابھی میں نے آپ کو خدا کے کلام میں سے بتایا 2 حالتیں انسان کی, یا یوں کہہ لیجئے 2 قسم کے انسان ہیں. ایک وہ یہ حالت ہے دل کی کہ انسان اپنی شرارت پر تکبر کرتا ہے. شرمندہ تو نہیں ہوتا کہ شرم آنی چاہیے میں کس قسم کا انسان ہوں, نہیں, ایسا نہیں ہے. فخر کرتا ہے, وہ اسے تکبر ہوتا, گھمنڈ ہوتا ہے اس بات پر. تو ایک تو یہ حالت ہے کہ انسان شرارت پر تکبر کرے, گھمنڈ کرے. اور دوسرا یہ کہ انسان خدا کی شفقت پر توکل کرے. توکل, بھروسہ. میرا سارا بھروسہ اس بات پر ہے کہ خدا مجھے پیار کرتا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے اپنے دل میں دشمنی رکھنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے گندی باتوں کے پیچھے جانے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے بے ایمانی اور جھوٹ بولنے کی؟ میرا خداوند جتنے میرے ضرورت ہے وہ دے دے گا. بلکہ وہ تو اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی چیزیں دینا جانتا ہے. دیکھو تو آپ کا توکل خدا کے پیار پر ہے. وہ پیار جو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے, آپ کو اس کا تجربہ ہے. اگر ایک دفعہ یسوع مسیح کے پیار کا تجربہ آپ کو ہو جائے گا تو آپ کا توکل اس پر ہوگا, بھروسہ ہی اسی پر رہے گا. میرا خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ انسان پھر شرارت میں بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے یہاں لکھا شرارت میں پکا ہو جاتا ہے, اور پھر پک کے سڑ جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. خدا ایسا نہیں چاہتا, ہرگز نہیں چاہتا. کوئی سنتا ہو تو سن لے, سننے سے دکھائی دینے لگے گا, راستہ دکھائی دے جائے گا کون سا راستہ چن لیا ہے. میری دعا خدا کے حضور ہے, اور اگر آپ میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیے. پیارے خداوند آنکھ کھول دے تاکہ دکھائی دے کہ میں نے کون سا راستہ چن لیا ہے. میری مدد کر کہ میں تیرے پاس لوٹ آؤں. اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو خداوند یسوع آپ کو قبول کرتا ہے. وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا, ہمیشہ آپ کو برکت دے گا. प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुन, प्रभु का